الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام أحباب زبرن پر لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلاة کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 100 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ 100 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہم یہاں پر دنیا میں ہیں، جتنے بھی احباب موجود ہیں، جتنے لوگ اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ہر ایک کی تمنا ہے کہ میری یہ بھی دعا قبول ہو جائے، میری یہ بھی حاجت قبول ہو جائے، میری یہ بھی تمنا پوری ہو جائے۔ حضور نے مسئلے کا حل ارشاد فرما دیا کہ تم روز جمعہ مجھ پر 100 دفعہ درود و سلام پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، جن میں سے 70 آخرت کے لیے تمہاری حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا، اور 30 ایسی باتیں ہوں گی، ایسی خواہشات ہوں گی جو دنیا میں ہی تمہاری پوری فرما دی جائے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے رجب المرجب کے بابرکت مہینے کے تحت کچھ باتیں عرض گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، سب باتوں سے پہلے میں تمام سامعین کو، حاضرین کو، ناظرین کو رجب المرجب کے مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا کروڑ احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک مرتبہ پھر سے ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ مقدس مہینہ رجب کا عطا فرما دیا ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ عزوجل جس طرح تو نے یہ احسان عطا فرمایا، یہ احسان کیا ہم گناہگاروں پر کہ یہ رجب کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما دیا، اے کاش کہ ہمیں اس میں گناہوں سے بچنے کی طاقت مل جائے اور نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ ہمیں اس کی بھی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے محترم سامعین کرام، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ بابرکت جو مہینہ ہے بڑی ہی عظمتوں والا ہے، بڑی ہی رفعتوں والا ہے،
اس کی عظمتوں کے تو کیا ہی کہنے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی تھی۔ اسی مہینے کے اندر وہ رات آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش الہی پر بلایا ہوا تھا، اور یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مہینہ کسی اور کا نہیں بلکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے مہینے سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے مہینے سے کیا مراد ہے؟ تو بتاتا چلوں کہ اللہ کے مہینے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں پیدا فرمایا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس سے مراد یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ہماری سوچ یہ نہیں ہوتی، ہمارے سوچنے کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ جو خانہ کعبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہائش گاہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت جگہ سے پاک ہے، وہ ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے نا اس چیز کا ادب و احترام کرنا بندے کے اوپر ضروری ہو جایا کرتا ہے، بندے کے اوپر ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ اب جس طرح قرآن پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہر شخص کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ چند روز پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر خبر دیکھی ہوگی کہ معاذ اللہ بد قسم کے لوگ، ایسے بد نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے معذرت کے ساتھ اس قرآن پاک کی اللہ کی لاریب کتاب کی بے حرمتی کی ہے۔ معاذ اللہ قرآن پاک کو جلا دیا ہے، قرآن پاک کو آگ لگا دیا۔ کتنے بدبخت قسم کے وہ لوگ ہیں، کتنے بے شرم بے ادب قسم کے وہ لوگ ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک ان کو دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کروا دے، نیست و نابود ہو جائیں ایسے شخصیات کہ جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، قرآن پاک کے بارے میں الٹے الفاظ استعمال کرے۔ اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرما دے اور اللہ پاک ان جیسوں کی صحبت سے بھی ہمیں بچا دے، بس ہمیں محفوظ رکھے اللہ پاک، ہمیں ان کی صحبت ہو گیا یہ جہاں سے گزر جائیں اللہ پاک ہمیں اس راستے سے بھی محفوظ فرما دے۔ اتنے بدبخت قسم کے یہ لوگ ہیں، اتنے بد قسم لوگ ہیں، اتنے بے شرم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار مرنا ہے ایک دن اس کائنات کو چھوڑ کے جانا ہے۔ کیا جواب دو گے قبر میں جا کے، اور کیا جواب دو گے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر؟ حضور کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ میرے محترم سامنے کرام بتایا گیا، فرمایا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے وہ چیز کا ادب و احترام کرنا بندے کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ سال میں کتنے مہینے ہیں جی؟ 12 مہینے ہیں۔ فرمایا کہ 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے مقدس مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ کون کون سے؟ رجب المرجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ الحرام اور محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اب حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مہینے ہیں نا اس کے اندر لوگ جو ہے نا اپنی لڑائیوں کو، یعنی اگر کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو جنگ کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ فقط ایسے مہینے ہیں کہ جن کا نہ صرف مسلمان احترام کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہینے جو 4 مہینے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور جانا کی امت تک مسلمان بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں اور کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں، کفار تک بھی اس مہینوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں، غور کریں، اگر کوئی اسی مہینے کے اندر قتل و غارت شروع کر دے، بے حیائی والے کام شروع کر دے یا پھر جنگ کا اعلان کر دے تو وہ کتنا بڑا نادان شخص ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی کے بارے میں۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا ادھر، حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے ایک امتی کے بارے میں،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کے امتیوں میں سے ایک امتی جو کافر تھا، کیا ہوا؟ اس کو کسی عورت سے محبت ہو گئی، اور اتنی محبت ہو گئی معاذ اللہ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا، یعنی زنا کروں گا اس کے ساتھ، یہاں تک اس نے ارادہ کر لیا۔ جب اس نے موقع ڈھونڈنا شروع کیا، کافی عرصے بعد اس کو موقع مل گیا اور تنہائی مل گئی۔ جب تنہائی ملی تو ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے کیا کیا؟ لوگوں کے پاس گیا اور جا کے پوچھنے لگا تم سارے آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں آج رجب کا چاند نکل آیا ہے، آج رجب کا چاند نکل آیا ہے، ارے اللہ کا مقدس مہینہ رجب تشریف لے آیا ہے۔ اب یہ بندے نے جب سنا حقیقت تو اسی وقت گھبرا پڑا اور خوف کے مارے کہنے لگا میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ زنا سے اس نے توبہ کر دی۔ ہے مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے بڑا ہی برکت والا مہینہ، پیچھے ہٹ گیا، زنا سے توبہ کر لی، زنا سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی اور فرمایا جاؤ میرے اس بندے سے جا کے ملاقات کر کے آؤ، ذرا میرے اس بندے سے جا کے ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رب کا پیغام تیرے لیے لے کر آیا ہوں اور رب نے تیرے پاس مجھے بھیجا ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ جلدی جلدی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، جلدی جلدی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو عیسائی تھا، تو مسلمان کس وجہ سے ہوا؟ کوئی بات تجھے اچھی لگی ہوگی نا، وہ کون سی بات اچھی لگی کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ بندہ کہنے لگا یار میں نے ابھی صرف اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کی احترام کے لیے، رجب کی بے حرمتی کو بچانے کے لیے، رجب کا احترام کرنے کے لیے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کا نبی عیسیٰ مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا ہے، تو جب میں کلمہ پڑھ لوں گا مجھے رب کتنا نوازے گا نا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیسے کیسے فضائل و برکات عطا فرمائے گا جب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، پتہ یہ چلا کہ ہمارے اکابرین بھی جو تھے نا وہ بھی اس مہینے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، وہ اس مہینے کے بارے میں بڑے ہی فضائل و برکات بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین کیا کرتے کہ لوگوں ان مبارک مہینوں کی قدر کو جانو، اس کی پہچان کو جانو، اس کے فضائل و برکات کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لو، اپنی آخرت کو بھی سنوار لو۔ میرے محترم سامعین کرام، رجب کا مہینہ، اب یہاں پر ایک بات ایک پھر سے سوال اٹھتا ہے، وہ کیا سوال ہے کہ رجب کے مہینے کے ادب و احترام سے کیا چیز مراد ہے؟ کیا چیز مراد ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ 4 نوجوان بیٹھے ہوں، تاش کھیل رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے ان کے والد محترم آ جائیں، اگر وہ بچے تاش بند کر دیں، جوا کھیلنا ختم کر دیں، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ جو بچے ہیں نا یہ اپنے والد صاحب کا احترام کرتے ہیں، اپنے والد صاحب سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر وہ بچے والد صاحب کے آنے کے باوجود بھی تاش کھیلتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، بند نہ کریں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بچے بے ادب ہیں، احترام نہیں کرنا آتا ان کو، اور دوسری بات یہ اپنے والد سے ڈرتے بھی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا رجب المرجب کے مہینے کا ادب و احترام سے یہ مراد نہیں کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو اچھا لباس پہن لیا جائے اور اس کا استقبال کھڑے ہو کر کیا جائے یا اس کو سلوٹ کیا جائے، نہ، جب رجب کا مہینہ آ جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ رجب کا مبارک مہینہ تشریف لے آیا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی ہی رحمتوں کو نازل فرمایا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر سود کھاتے تھے تو سود کھانے سے توبہ کرنی پڑے گی، اگر ہم نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے تو نمازیں پڑھنا شروع کرنی پڑے گی، اگر ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے تو فرما برداری والے کام کرنے پڑیں گے، اگر ہم رب کی نافرمانی کیا کرتے تھے تو رب کی فرما برداری والے کام کرنے پڑیں گے، اگر ہم جوا کھیلتے تھے تو جوئے سے توبہ کرنی پڑے گی، شراب پیتے
پیتے تھے تو شراب سے توبہ کرنی پڑی کرتے تھے، اگر ہم گناہ کیا کرتے تھے، اگر بے پردگی کیا کرتے تھے تو اس سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اور جب ہم یہ سارے کام کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور میرے محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا جو اس مبارک مہینوں کا ادب و احترام کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا ہی بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، بڑا ہی بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کیسا بلند مرتبہ؟ حضور جانے جانا نا ایک مرتبہ کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا کہ جو قبر میں مدفن مردہ ہے نا، اس کے اوپر عذاب نازل ہے، عذاب ہو رہا ہے، وہ بندہ تاریکی میں ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر یہ شخص رجب کے مہینے کا احترام کرنے والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں جہنم کی آگ کو نہیں بلکہ جنت کی کھڑکی کو کھول کر اس کی قبر کو نور علی نور فرما دیا کرتا، اس کی قبر کو نور علی نور بنا دیتا اگر یہ رجب کے مہینے کا احترام کرتا۔ یاد رکھیے گا قبر کی ایسی تاریکی ہے، فرمایا گیا کہ سارے امتحانات جو مرنے کے بعد انسان سے لیے جاتے ہیں ان میں سے سخت ترین جو حساب ہے وہ قبر کا حساب ہے۔ جس کا یہ حساب کلیئر ہو گیا، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا، بقیہ امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ قبر کا امتحان جو ہے بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت تر ہے، اس سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے۔ وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے بارے میں حضور جانے جانا نے فرمایا کہ جو رجب کے مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا کرتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بندہ رجب کے مہینے کا احترام کرتا ہے، اس میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کو اپنا لیتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے گا کیسا مقام ملتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو بندہ جو ہے رجب کے مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے سر پر عزت کا تاج سجا دے گا، کل بروز قیامت اس کے سر کے اوپر جو ہے عزت کا تاج سجا دیا جائے گا، اور ایسا تاج ہوگا جس تاج کو دیکھ کے فرشتے بھی رشک کرنا شروع ہو جائیں گے، ایسا تاج بنایا جائے گا اس کے لیے جو رجب کے مہینے کا احترام کرتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ ہے، غفلت میں گزارنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیوں میں گزارنے والا مہینہ ہے۔ اس کا ادب و احترام کرنا ہے، کس طرح ادب و احترام کرنا ہے اور کس طرح اس کو گزارنا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے اکثر اوقات یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، آپ جب احباب یہاں بیٹھے نا، حتیٰ کہ بچوں نے بھی یہ روایت سنی ہوگی کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نکل آتا ہے نا، اس وقت شیاطین کو آگ کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ سب کو پتا ہے یہاں، سب کو پتا ہے جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، اس وقت شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، بند کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسلمانوں کا مسجد کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، مسجد میں نمازیوں کی رونقیں آ جاتی ہیں، مسجد کو آباد کر دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اتنے نمازی آ جاتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کم پڑ جایا کرتی ہے، الماریوں میں قرآن جو پڑے ہوتے ہیں وہ کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بند گیا، شیطان کو جب قید کر دیا گیا تو اس وقت مسلمانوں کا رجحان نیکیوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کو جکڑ دیا گیا، شیطان کو بند کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں برائیاں ختم نہیں ہوتی، کسی حد تک کم ہو جاتی ہیں لیکن برائیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو نا ایک مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے نا تو یقین جانے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بڑی پیاری مثال، یہ دیکھیں یہ پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، بجلی آ رہی ہو، پنکھے کا بٹن آن جب ہم کرتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے؟ پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور فل سپیڈ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا فل سپیڈ میں چل رہا ہے، لائٹ چلی جائے، کیا یہ پنکھا فوراً رک جائے گا؟ سارے بولیں گے پنکھا فوراً رک جائے گا؟ نہیں رکے گا۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب بجلی تھی، بٹن آن کیا، پنکھا چلنا شروع ہو گیا اور فل تیز رفتار کے اندر چلنا شروع ہو گیا، اب جب لائٹ نہیں ہے تو اس پنکھے کو چلا کون رہا ہے؟ اس پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے حافظ صاحب دراصل بات یہ ہے کہ جب بجلی آ رہی تھی نا تو اس وقت بجلی نے اس پنکھے کو دھکا لگایا تھا، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بجلی آئے تو اس کو چلائیں تو یہ تیز رفتار میں گھومے، لیکن جیسے ہی بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے تو یہ پنکھا فوراً رک جائے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک انتظام کریں گے، ریگولیٹر لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ریگولیٹر لگائیں گے بٹن کے ساتھ، پنکھے کے بٹن کے ساتھ ایک ریگولیٹر لگائیں گے جو ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ تو پنکھے کی سپیڈ تیز کر لیں گے، ہم چاہیں گے تو پنکھے کی سپیڈ کو کم کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنکھا لائٹ جانے کے بعد فوراً بند ہو جائے تو اس کو بالکل آخری سپیڈ پر رکھ دیا جائے، جہاں پر بالکل اس کی انتہا ہو، یعنی کہ بالکل ختم ہونے والی بات، سب سے لو سپیڈ میں اس کو رکھ دیا جائے۔ جیسے ہی لائٹ جائے گی پنکھا 1 2 چکر 3 4 چکر نکالے گا اور بند ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اب سنیے گا، خدا کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے اس بات کی طرف۔ میں اس لیے آرام آرام سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس مہینے کی عظمت و شان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ میرے محترم سامعین کرام، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان مبارک میں تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو رمضان سے پہلے تمہیں 2 مہینے عطا کر دیے ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ عطا کر دیا ہے، ایک شعبان کا مہینہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ ان 2 مہینوں کے اندر تم نے نیکیوں کے ریگولیٹر کو لگانا ہے، اور لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ارے جب تم پنکھے کے بٹن کے ساتھ ریگولیٹر کو لگا دیتے ہو اور اس کی سپیڈ کو کم کر دیتے ہو تو جیسے ہی لائٹ چلی جاتی ہے پنکھا 1 2 چکر کھا کر رک جاتا ہے۔ اسی طرح جب تم نیکیوں کے ریگولیٹر کو رجب اور شعبان میں لگا لو گے اور گناہوں کی سپیڈ کو کم کر دو گے، جیسے ہی رمضان کے چاند کو طلوع کیا جائے گا، شیطان کو باندھ لیا جائے گا، تم 1 2 گناہ کرو گے، اس کے بعد توبہ کر لو گے اور سارا مہینہ نیکیاں کرتے کرتے میرے سے جنت طلب کر لے جاؤ گے۔ سارا مہینہ تمہیں نیکیاں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا میں تمہیں اپنی جنت عطا فرما دوں گا۔ تو کتنا پیارا نسخہ ہے۔ فرمایا یہ جس طرح پنکھے کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے ریگولیٹر لگایا جاتا ہے نا، اسی طرح تم نیکیوں کا بھی ایک ریگولیٹر لگا لو اور گناہوں کو کم کرتے چلے جاؤ۔ یہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کو سنبھال کے رکھو، ذرا اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو، اپنے گناہوں کو کم کرتے چلے جاؤ۔ آہستہ آہستہ جب تم اپنے گناہوں کو کم کرتے چلے جاؤ گے، رب تمہاری برائیاں ختم کر کے تمہیں نیکیوں میں تبدیل فرماتا چلا جائے گا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا چلا جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ جو رجب کا مہینہ ہے بڑا ہی احترام والا مہینہ ہے، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے اور بڑا ہی رفعتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بڑی ہی عبادتیں کی جاتی ہیں، بڑی ہی عبادتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک خاص عبادت پتہ ہے کیا ہے؟ روزے رکھے جاتے ہیں۔ کیا کرے جاتے ہیں؟ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے والے کو مقام کیسا ملتا ہے، کیسی نیکیاں ملتی ہیں، کیسی عظمتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ حضور جانے جانا نے فرمایا رجب کا مہینہ جب آتا ہے نا، اس رجب المرجب کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو ساری رات عبادت کرے اور اس کے دن کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 100 سال کے روزے رکھنے کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس دن کا روزہ رکھے گا۔ پتہ ہے وہ کون سی رات ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ بتا دوں تو وہ اس کے اوپر عمل کریں گے؟ سارے ذرا نیت کریں رہے انشاءاللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو وہ دن بتا دیا جائے کہ سارے عمل کریں گے
وہ دن جو ہے نا، وہ رات ہے، وہ ہے جس رات کو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہوا ہے۔ معراج کی رات ہے، معراج کی رات ہے، معراج کی رات جو رات کو عبادت کرے، جن کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، حضور جانے جانا نے فرمایا جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو موسم بہار نیکیوں کا آ جایا کرتا ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، جو شخص رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص رجب کے دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص رجب المرجب کے تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص پہلے 3 روزوں کے علاوہ بقیہ 27 دنوں میں جب بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روزے کے صدقے میں، ہر روزے رکھنے کی برکت سے 1 مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور قربان جائے رحمت عالم پر، حضور جانے جانا نے فرمایا، اے لوگوں، رجب کے مہینے کو ہم نہ سمجھنا، ارے رجب کی عظمتوں کو، شانوں کو سمجھو۔ حضور جانے جانا نے فرمایا کہ رجب کے 7 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ اور قربان جائے حضور جانے جانا کے قول پر، پیارے آقا نے فرمایا جو رجب کے 8 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو بھی کھول دیا کرتا ہے، جنت کے 8 دروازوں کو بھی کھول دیا کرتا ہے۔ اور قربان جائے رجب کے ساتھ پر، رجب کے احکامات پر حضور جانے جانا نے فرمایا جو رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا گھر عطا فرماتا ہے جنت میں کہ دنیا اس کے سامنے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضور جانے جانا نے فرمایا جو رجب کے 10 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ ہے رجب کے فضائل میرے محترم سامعین کرام، اتنے فضائل ہیں رجب المرجب کے، اتنے فضائل و برکات ہیں۔ اور قربان جائیں یہ تو فضائل و برکات رجب میں عبادت کرنے والوں کے نا، اب سنیے رجب کا نام کتنا برکت والا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے میرے محترم سامعین کرام۔ مرنے کے بعد اتنی بھی انسان کو مہلت نہیں ملے گی کہ ایک مرتبہ بھی وہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا نادان شخص ہے۔ کوئی بات نہیں یار، اللہ کی رضا کے لیے ہم سبحان اللہ نہیں بلند کر سکتے، سبحان اللہ کی صدا نہیں لگا سکتے، ایک مرتبہ پھر سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کے 3 حروف ہیں، کتنے ہیں؟ رجب کے کتنے حروف ہیں؟ را، جیم اور با، 3 حروف ہیں، اور ان 3 حروفوں پر جان قربان کرنے والی بات ہے۔ فرمایا را سے مراد رحمت الہی ہے، را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو رجب کا مہینہ عطا کر کے یہ فرما رہا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کے گناہوں کو میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان رکھ دو، تاکہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کی بخشش و مغفرت فرما دوں۔ کتنا برکت والا مہینہ ہے یار، را، جیم اور با، رجب المرجب، کیسا برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے نام میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ فرمایا را سے مراد میری رحمت ہے، جیم سے مراد میرے بندوں کے جرم و خطا ہے، اور با سے مراد بر یعنی میری بھلائی ہے۔ اس کا مطلب رحمت اور بھلائی کے درمیان جب بندے کے گناہ آ جائیں گے، اللہ کی رحمت اوپر سے نازل ہوگی، اللہ کی بھلائی جب اس کے گناہوں پر پڑے گی، اللہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا کر ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو بسا کر لیتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے،
پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ارے ہمیں تھوڑی کوشش تو کرتے رہنا چاہیے یار. رجب کا مہینہ ہے, ریگولیٹر لگا لیں نیکیوں والا, ریگولیٹر لگا لیں نیکیوں والا, اور اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دیں. ابھی سے کم کرنا شروع کر دیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ہمیں جو ہے رمضان کی روحانیت حاصل ہو, تو ابھی سے ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, ابھی سے اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کرنا پڑے گا, ابھی سے ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی محسوس کرنی پڑے گی. میرے محترم سامعین کرام, یہ رجب کا مہینہ ہے, اس میں خاص طور پہ روزوں کی تلقین کی گئی کہ روزوں کو رکھا جائے, اس مہینے کے اندر روزوں کو رکھا جائے. اور روزے رکھنے کی سب سے بڑی برکت جو ہے, سب سے بڑا فائدہ جو ہے ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بندہ رجب میں روزے رکھے گا, شعبان میں روزے رکھے گا, اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزے رکھنا اس کے لیے آسان فرما دے گا. لیکن افسوس در افسوس کی بات یہ ہے, نفلی روزے تو بڑی دور کی بات ہے, ہمارے یہاں تو معاشرے کے اندر فرض روزے بھی چھوڑ دیا کرتے. بڑے افسوس کی بات ہے یار. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرض روزہ رمضان کا فرض روزہ کوئی چھوڑ دے پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے نا, تو اس کے روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اور ہم نے جانے اپنی زندگی میں کتنے روزوں کو ہمیں چھوڑ دیا ہے. تو میرے محترم سامنے کا, اگر ہم نے زندگی میں کبھی روزوں کو چھوڑ دیا ہے تو ان کی توبہ کریں اور ان تو روزوں کا جو ہے ازالہ کریں. اور ابھی موقع ہے, ٹھنڈ کے دن ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, گرمی تو اتنی محسوس ہی نہیں ہوتی. کتنے بجے روزہ بند ہو رہا ہے؟ صبح تقریباً 5:35 پہ جا کے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, اور افطاری کا وقت کب ہوتا ہے؟ 5:35 سے بھی پہلے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ کتنا غنیمت موقع ہے ہمارے پاس, کتنا غنیمت ہے کہ ہم اس میں روزے رکھیں. 12 گھنٹے کا روزہ ہے, 18 گھنٹے کا روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے یا 12 گھنٹے کا رکھنا؟ 12 گھنٹے کا رکھنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے کوئی روزے چھوٹ گئے ہیں تب بھی رکھیں, اگر نہیں بھی چھوٹے نا تو اللہ کی رحمت سے یاد ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اور سنیے گا کہ جو رجب المرجب میں روزہ رکھتا ہے اس کو کیسے فضائل, کیسی برکات حاصل ہوتی ہے. حضور جانا نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر کو پیدا فرمایا ہوا ہے. جنت میں ایک نہر کو, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ یہ باتیں فضول نہ سمجھیں. بھائی میں آج بڑے پیار سے آپ کے سامنے یہ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات آپ کے دل کی تختی کے اوپر لکھی جائے. اور کوئی آپ سے پوچھے کہ رجب کیا ہے تو آپ بتانے والے بنے. او بھائی رجب وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے رجب میں اللہ نے بھلائی کو اتار دیا ہے. یہ وہ رجب کا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس لیے میں آرام سے آپ کو یہ باتیں بتلا رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں. میرے محترم سامعین کرام, حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر کو پیدا فرمایا ہے. کس کو پیدا فرمایا؟ ایک نہر کو پیدا فرمایا ہے. وہ نہر کیسی ہے؟ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. پھر سبحان اللہ کی صدا. دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے, شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے, اللہ نے اس نہر کو نام کوئی اور نہیں بلکہ رجب کا نام عطا فرما دیا. اب کمال بات یہ ہے, اب یہاں پر ہم اتنے سارے موجود ہیں احباب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو کہتا ہے کہ یار اے کاش کہ مجھے بھی اس نہر سے جام پینا نصیب ہو جائے؟ کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کو بلند کرے ذرا. میں تو بھائی 2 مرتبہ چاہتا ہوں. ہم سارے چاہتے ہیں کہ یا اللہ پاک اے کاش ہمارا بھی خوش نصیبوں میں نام آ جائے کہ اس رجب نامی نہر سے ہمیں بھی جام پینا نصیب ہو جائے. اب حضور نے نسخہ بیان فرما دیا. پھر سبحان اللہ. حضور نے فرمایا, کیا کر رہے ہیں یار, ذرا سنیں تو صحیح, الفاظ کے اوپر غور تو کریں. حضور فرما رہے ہیں جنت میں ایک نہر کو اللہ نے پیدا فرمایا, دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی, نام بھی اس کا رجب رکھ دیا گیا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کس کو نصیب ہوگی, وہ اس میں سے جام پینا کس کو نصیب ہوگا؟ پیارے آقا نے اتنا پیارا نسخہ عطا فرما دیا, اتنا آسان نسخہ عطا فرما دیا. اگر اس نسخے کو سننے کے بعد بھی آپ میں سے کوئی محروم رہ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی محروم ہی نہیں. پیارے آقا نے فرمایا جو جنت میں نہر ہے نا, دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی, اور اس کا نام بھی رجب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس شخص کو اس نہر سے پلائے گا جس نے رجب کے اندر ایک بھی روزہ رکھا ہو. جو بندہ رجب کے مہینے میں ایک بھی روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو اس نہر سے جام بھر کے پلائے گا.
کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کو اس وقت وہ جام پلائے جائیں گے. یار کمال کی بات ہے یار. حوض کوثر بھی ہوگا حضور جانے جانا کے ہاتھوں سے, اور پھر رب کائنات اپنی قدرت والے ہاتھوں کے ساتھ جب اپنے روزہ داروں کو اس نہر سے پلا رہا ہوگا, اس کی کیفیت کیسی ہوگی, کیسا مزہ ہوگا یار, کیسی برکت ہوگی. تو میرے محترم سامعین کرام, رجب کے بڑے فضائل ہیں, اس کے اندر ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے کسی مہینے میں حضور کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے. یعنی رمضان کے تو فرض روزے ہیں, ان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے ہم نے حضور جانے جانا کو رجب اور شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا. حضور پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے, اور ہمارے لیے کیا آسانی پیدا فرمائی. ایک رکھو گے 3 سال کا کفارہ, دوسرا رکھو گے 2 سال کا کفارہ, تیسرا رکھو گے 1 سال کا کفارہ, اور فرمایا ہر مہینے کے اندر جب بھی روزہ رکھو گے ایک مہینے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے محترم سامعین کرام, ہم سب کو چاہیے کہ یہ رجب کے مہینے کو جانے سے پہلے اس کو اپنے سے راضی کر لیں, اپنے سے اس کو راضی کر لیں. میرے محترم سامعین کرام, اب میں آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور یہ تھوڑی 2 قسم کی باتیں ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے, آج ہے رجب المرجب کا پہلا ہفتہ جمعۃ المبارک. رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے, اور روایتوں میں فرمایا گا جب رجب کا پہلا ہفتہ آتا ہے, پہلا جمعہ آتا ہے نا, تو اس وقت جو تمہارے فوت شدگان ہیں نا, جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, وہ تمہارے دروازوں پر آتے ہیں, وہ تمہارے دروازوں پر آتے ہیں. اس پر عمل بھی کرنا ہے آپ نے, بات کو ہمیں سن کے اڑا نہیں دینا. اللہ نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنو, نہ سمجھے دوسرے کان سے سنو. ایسا نہیں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جائے. فرمایا کہ جب رجب کا پہلا ہفتہ آتا ہے نا, یعنی پہلا جمعہ آتا ہے نا, تو اس جمعے والے دن جو مرحومین ہے نا, جو مرحوم ہے فوت شدگان ہیں, وہ اپنے اپنے گھر کے دروازوں کے باہر آتے ہیں, اور آ کر کیا کہتے ہیں اے زندہ لوگو, اے ہمارے عزیز و قریبا, ہمارے لیے کچھ صدقہ و خیرات کر دو, ہمارے لیے کچھ صدقہ و خیرات کر دو. اگرچہ 1 روٹی ہی صدقہ کر دو, اگرچہ 1 روٹی ہی صدقہ کر دو. تو یہ آج کا دن, آج کا جو موقع ہے نا, بڑا ہی غنیمت ہے. میرے محترم سامعین کرام, یہ پتہ نہیں نہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے کسی کو نہیں پتا. میں پچھلے دنوں میرے نا ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کے والد صاحب سے ملا ہوں, میں مل کے ابھی میں 2 دن کہیں شادی پہ چلا گیا تھا, تو مجھے دوسرے دن ہی, ابھی اچھے خاصے تھے وہ, ینگ ہے ابھی, لیکن اس کے باوجود دوسرے دن مجھے ان کے گھر سے کال آئی کہ قاری صاحب دعا کرنے کے لیے آ جائیے گا, والد صاحب کے پھولوں کا ختم ہے. نہیں پتا یار زندگی کا, کس کو پتا ہے, کس کو پتا ہے زندگی کا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں. انسان یہ تو طے کر لیتا ہے کہ میں بڑا ہوں گا, یہ بھی کر لوں گا, وہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کما لوں گا, یہ بھی لے لوں گا, یہ بھی گھر لے لوں گا, وہ بھی کوٹھی لے لوں گا, یہ بھی گاڑی لے لوں گا. لیکن اس نے یہ بھی سوچا کہ یار میرے سارے شیڈیول کے اندر میری موت کہاں پر آنی ہے, مجھے موت کب آنی, موت کا کسی کو نہیں پتا. موت ایک ایسی چیز ہے, انسان نے ایک سانس لے لیا نا, پتہ نہیں دوبارہ سانس اندر جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا, اس کا بھی انسان کو نہیں پتا, اور سامان اس نے 100 برس کا کیا ہوگا. تو میرے محترم سامعین کرام, آج جو دن ہے نا, میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اپنے فوت شدگان کے سارے ثواب کے لیے آپ چاہیں مسجد میں کوئی چیز لگنے والی ہے تو مسجد میں لگوا دیں, مدرسے میں کوئی چیز لگنے والی ہے, مدرسے کی کوئی ضروریات ہے اس کو لگوا دیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا, کہتے ہیں جی مہنگائی کا دور ہے, کسی کے پاس اتنا کہاں سے آیا ہے, تو کم از کم رات کو اپنے گھر میں جو کھانا پکانا ہے نا, اس کا اصالِ ثواب ہی ان تک پہنچا دیجیے, ان کا اصالِ ثواب ان تک پہنچا دیا. رب بڑا کریم ہے, کیونکہ وہ ذات مال نہیں دیکھتی, نیت کو دیکھتی ہے. اگر نیت اچھی ہو نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھوٹا سکہ بھی جو ہے نا, اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے. وہ آپ نے سنا نہیں تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا تھا, بولیاں لگ رہی تھی, تو ان کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے نا مال و دولت والے شخص آ رہے تھے. تو انہی مال و دولت والے شخصوں میں سے نا ایک بوڑھی اماں بھی آ رہی تھی, جس کے ہاتھ میں کھوٹا سکہ تھا. تو پوچھا گیا اماں کہاں جا رہی ہو, تو کہنے لگی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. یوسف کو خریدنے جا رہے ہو, اماں کیا ہو گیا, کوئی عقل کا علاج کرو. یوسف کی بولی لگ رہی ہے, یوسف اللہ کے پیغمبر کی بولی لگ رہی ہے, اور تم ایک کھوٹا سکہ لے کے جا رہی ہو.
کہا کہ مجھے پتا تو ہے کہ یوسف کو میں کھوٹے سکے سے خرید نہیں سکتی، لیکن کل بروز قیامت جب اللہ فرمائے گا نا یوسف کو خریدنے کے لیے جو آیا تھا ساری جنت میں داخل ہو جائے گا، اس وقت میرا بھی نام آ جائے گا، میرا بھی نام آ جائے گا یار چلو میں گئی تو تھی نا، اس نیت کے ساتھ گئی تو تھی نا، بے شک میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ایک کھوٹا سکہ لے کر میں حضور کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے تو گئی تھی نا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آج بڑا ہی قیمتی لمحہ ہے یہ والا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین جو ہیں خوش ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اور یاد رکھیے گا آج کا دن جس نے نادانی کے ساتھ گزار دیا، فرمایا جب روحیں آتی ہیں نا وہ تم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی صدقہ و خیرات کرو، جب کوئی کر دیتا ہے تو وہ خوشی خوشی قبرستان کی طرف لوٹ جاتی ہیں، جب کوئی نہیں کرتا تو وہ مرجھائے ہوئے چہرے لے کر قبرستان کی طرف جاتی ہے، اور رات جب ہوتی ہے نا تو سارے مردے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جتنے احباب موجود ہیں نا، یہاں پر ہم احباب موجود، میں کسی سے پوچھتا نہیں ہوں لیکن میں یہاں سے پوچھتا ہوں یار آج کس کس خوش نصیب نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو جس نے پڑھی ہوگی وہ خوشی سے ہاتھ کھڑا کرے گا، الحمدللہ جی میں نے پڑھی ہے، الحمدللہ جی میں نے پڑھی ہے، لیکن جس نے نہیں پڑھی اس کو کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی، شرمندگی محسوس ہوگی۔ اسی طرح جب روحیں اکٹھی ہوں گی نا تو پوچھا جائے گا کون کون نیک اعمال لے کر آیا ہے، کس کس کے لیے صدقہ جاریہ آیا ہے، تو جس کے لیے صدقہ جاریہ آیا ہوگا نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن جس کے لیے نہیں آیا ہوگا وہ بیچارہ کیا کر رہا ہوگا۔ آپ اپنے عزیزوں و اقربا کے بارے میں سوچیں یار، کوئی بات نہیں، کوئی رشتہ دار ہمارے جو احباب دنیا سے چلے گئے ان کے صالح ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ آج نیاز ضرور کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم کے لیے یہ جہاں چیز ہے کہ عالم و قلم کر دیا۔